جنرل ضیاء الحق جیسا مخلص ترین انسان شاید پاکستان میں پھر سربراہ نہ بن سکے. جنرل محمد ضیاء الحق صوم و صلات کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، نماز بعد جماعت کا اہتمام فرماتے تھے. اور آپ حضرات کیوں بھول جاتے ہیں اقوام متحدہ کے اجلاس میں جہاں اللہ کا نام کسی نے کبھی نہیں لیا تھا، جنرل محمد ضیاء الحق نے وہاں قرآن آپ نے تو نعرے لگا دیے، وہ بات میری نہیں سنی. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب اقوام متحدہ کے اجلاس میں قرآن مجید کی تلاوت کرائی، اسلام کے برکات بتلائے، فاروق اعظم کے فضائل سنائے. میرے خیال میں شاید کوئی عالم اگر ہوتا تو وہ بھی ایسی تقریر وہاں نہ کرتا. وہ ایسے اسلام کے شہدائی تھے. آپ حضرات سوچیں، شاید ہو سکتا ہے پرچی لکھنے والے کہیں کہ شاید اس نے بھی تم نے کوئی پیسے لے رکھے ہیں. آؤ، میرا نام عبدالستار توسوی ہے. جنرل ضیاء الحق کے دشمنوں، میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، اگر میں نے جنرل محمد ضیاء الحق سے ایک تیزی پیسہ لیا ہو یا یہ لالچ ہو، اب تو وہ چلے گئے، تو اللہ میرا خاتمہ خراب کرے اور مبالغہ کریں گے میری شکل خنزیر کی ہو جائے. اور جو ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اناد رکھتے ہیں، ان کو گالی دے رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دشمنوں سے پیسے کھا چکے ہیں. اگر ہمت ہے تو میدان میں آؤ، عبدالستار توسوی سے مبالغہ کر جاؤ. عزیزان محترم، میں نے اللہ کے فضل سے 6 بار حج کا فریضہ ادا کیا. کئی ماہ مدینہ منورہ میں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا. روزہ اطہر کے سنتری کہتے تھے دوسرے ممالک کے بادشاہ جب آتے ہیں صلاۃ سلام پڑھ کے روزہ اطہر سے چلے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں ورنہ چلے جاتے ہیں. لیکن تمہارے صدر جنرل محمد ضیاء الحق جب روزہ اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، عصر کی نماز بھی وہاں جماعت سے پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور ایک رات کا ان کا واقعہ غلام میرا شاہ نے بیان کیا کہ ساری رات جنرل ضیاء الحق روزہ اطہر پر رہا، قرآن پڑھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، صلاۃ سلام پڑھتا تھا، گریا کرتا تھا، حتیٰ کہ صبح کی نماز جماعت سے ادا کی، اشراق پڑھ کے اپنے مقام پر واپس آیا. کسی دوست نے پرچی لکھی ہے کہ مولانا صاحب السلام علیکم کے بعد عرض ہے کیا باقی جنرل ضیاء الحق شہید ہیں؟ میرے خیال میں تو وہ شہید اعظم ہیں، اسلام کی خاطر شہید ہوئے. جنرل ضیاء الحق کے دشمن اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں. جنرل ضیاء کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی لغزش نہیں تھی. جماعت کے ساتھ انہیں نماز ادا کی اور 5 منٹ کے بعد وہ شہید ہو گئے. یہ فاروق اعظم کے شہدائی کیسے تھے؟ جس طرح فاروق اعظم کی شہادت پر لوگ روتے تھے، مسلم روتے تھے، عیسائی روتے تھے، دھاڑے مار مار کر روتے تھے. چونکہ جنرل ضیاء الحق فاروق اعظم کا شہدائی تھا، ان کی موت پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، حتیٰ کہ کئی آدمیوں کا ہارٹ فیل ہوا اور وہاں مر گئے.
جماعت ہے۔ سرگودا کی بیوہ بی بی کی بچیوں کا جنرل محمد ضیاء الحق نے جہیز بھجوایا تھا اور بیوہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تھی۔ جس وقت ان بیوہ کو پتہ چلا، ان کے گھرانے کو پتہ چلا، اس عورت کو بتلایا کہ جنرل ضیاء الحق شہید ہو چکے ہیں، اس بیوہ بی بی کا ہاتھ پھیر ہوا، وہ وہاں مر گئی۔ ایسا صدر کب آئے گا؟ تلا گنگ کے یتیم نے خط لکھا کہ میں بے سہارا ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، میرا بازو ٹوٹ چکا ہے، آپ مہربانی کر کے اس طرف میرے تعاون فرمائیں۔ تو جنرل صاحب نے اس یتیم لڑکے کو خط لکھا کہ وہاں راولپنڈی کے فلاں ہسپتال میں پہنچ جاؤ۔ یتیم چپکے سے وہاں چلا گیا اور پیچھے رشتے دار اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمارا یتیم کہاں گیا ہے۔ چند دنوں کے بعد واپس آیا، بازو اس کا ٹھیک ٹھاک تھا اور کہنے لگا جنرل ضیاء الحق نے 8,000 روپیہ خرچ کر کے میرا علاج معالجہ کرایا ہے۔ اور نادار مسکین معذور عید کے موقع پر وہاں پنڈی پہنچ جاتے تھے کہ جنرل صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ہم کو پیسے دیں گے، اور اس عید پر بھی جنرل ضیاء الحق نے کئی ہزار روپیہ معذور آدمیوں میں تقسیم فرمایا۔ یہ پرچی والے لکھ رہے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب وعدہ خلافی کرتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کا نظام ہم نافذ کریں گے، وہ نافذ نہیں کر گئے۔ تو میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا تھا، آپ تو نیند کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب نے ملاقات میں بھی کہا تھا، جب 40 علماء کا وفد ان کی خدمت میں لے گیا تو جنرل ضیاء الحق صاحب کے اوپر سوالات یہی ہوئے کہ آپ اعلان فرماتے ہیں پھر اسلامی نظام نافذ نہیں ہوتا۔ تو جنرل صاحب نے فرمایا علماء کرام اندرونی بیرونی مجھ پر دباؤ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام کو نافذ کروں، اگر میں نافذ نہ کر سکا تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ کیسا صادق امین تھا کہ اس نے ریڈیو میں اعلان کر دیا اور تقریر نشر کی کہ میں کیسا تھا، لیکن اپنے اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کوئی آدمی اب ایسی بات کہنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بات مانتا ہے؟ وہ تو سیدھا آدمی تھا، نہایت درجے کا مخلص آدمی تھا۔ کوئی آدمی اب ایسی بات کہنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بات مانتا ہے؟ وہ تو سیدھا آدمی تھا، نہایت درجے کا مخلص آدمی تھا۔ باقی یہ جلسے میں زیادہ بات کا وقت بھی نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے بھی نہیں۔ کسی آدمی میں اگر جرأت ہے، ہمت ہے، کوئی مولوی ہے، مجتہد ہے، وکیل ہے، قانون دان ہے، کوئی مفسر محدث ہے، آئے بالمشافہ میرے ساتھ بات کرے، میں اس کی شکل دیکھوں۔ اس 14ویں 15ویں صدی میں جنرل ضیاء الحق جیسے آدمی خال خال ہوں گے، خال خال ہوں گے، ایسے آدمی نہیں ملتے۔ اللہ پاک تو علی کل شیء قدیر ہیں، جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں شاید پاکستان کے مقدر میں ایسا صدر پھر نہیں ہوگا جو نماز با جماعت کا اہتمام کرے اور تہجد جس کی کبھی قضا نہ ہو۔ کتنے بینکوں میں اس کا پیسہ جمع تھا بتاؤ نا؟ اسلام کے ٹھیکداروں، کھاتے پیتے لوگوں، پرچی لکھنے والے غیوروں، چہرہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس نے اپنے بھائی اور کسی بیٹے کو اقتدار میں شامل کیا ہے؟ تو آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ کسی نے کہا صدر صاحب نے بھٹو کو 30 جرم میں پھانسی دی، اور ڈیرہ غازی خان کے کھجور مسلمانوں کیسی جھوٹیں کہہ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا یا جنرل ضیاء کا فیصلہ تھا؟ زور سے کہو، زور سے کہو۔ جنرل ضیاء الحق کیسا مخلص ترین انسان تھا، اس کے اندر کتنا خشیہ الہی تھا کہ جب پاکستان کی عدالت عالیہ کسی کے متعلق
فیصلہ کر دیتی تھی کہ اس کی سزا پھانسی ہے تو جنرل صاحب اس میں کبھی مداخلت نہیں کرتے تھے کہ جو تحقیق کر چکے ہیں ان تحقیق کرنے والے عدالت کے افسران کے فیصلے پر مجھ کو اعتماد ہے. جو فیصلہ عدالت عالیہ نے کیا پاکستان کی عدالت عالیہ پر ان کو اعتماد تھا, وہ اس کی تصدیق کر دیتے تھے, یس کرتے تھے. تو پاکستان کے اندر بھٹو صاحب کو یہ پھانسی کی سزا یہ عدالت عالیہ نے دی تھی, جنرل ضیاء الحق نے دی. آپ زور سے کہیں, ایمانداری سے کہو, یہ صدر نے فیصلہ کیا تھا یا پاکستان کی عدالت عالیہ نے؟ زور سے کہو, سارے کہو. افتخار تاری نے آ کر بیان دیا تھا کہ ہم بھٹو کی جیل میں تھے, فلاں کیمپ میں تھے, لیکن بھٹو صاحب نے عدالت عالیہ کو کہا تھا کہ ہم کو افتخار تاری کا کوئی پتہ نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق کے کیسے نکال رہے ہو اور بھٹو صاحب کا پتہ نہیں ہے؟ جو کہتے تھے میں شراب پیتا ہوں, خون تو نہیں پیتا, شراب پیتا ہوں. استغفر اللہ. ایسے پاکستان کے سربراہ بنے اور عورت سربراہ بنے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کتاب المغازی میں آیا, لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے امر کا متولی عورت کو بنائے. حضور کا فرمان سچا یا جھوٹا؟ زور سے کہو, سارے کہو, زور سے کہو. تو آج کل پچو گالی میرے کرنے بتا دیں فلانے کیوں آئے کہا, فلانے تائید کیوں کی ہے, فلانے تائید کیوں کی ہے. میں فلانے کی بات کر رہا, میں امام الانبیاء کی بات کر رہا, جہاں محمد رسول اللہ 14 طبقے دا سردار, دوہاں جہاناں دا سردار, نبیاں رسولاں دا سردار, نور تے بشر دا سردار, اولین آخرین دا سردار, جنتی الاصل پیغمبر جنگی تینت جنتی تینت ہے. 14 طبقے نے سردار نے فرمائے او قوم کہیں کامیاب نہ تھی جی اپنے امر دا متولی عورت کو بلا رہی تھی. ساری کائنات دے 15ویں صدی دے لوگ جھوٹے تھے سجن, 14ویں صدی دے لوگ جھوٹے تھے سجن, پاک محمد دا فرمان جھوٹا نہیں. بس یار بات سنو, یہ جلسہ انتخابی, یہ مذہبی جلسہ, مذہبی تقریر تو نہیں. تو میں این پرچی کا جواب دینا تو آپ کو جو وقت تصے نہ کو ساری پرچی کا جواب نہ سی آتا. پہلے تو میں رگا جاننا پرانا ڈاکٹر ہاں میں. یہ کہیں لکھے جو تسا حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں آدھے ہو, جو تسا حضور کو نور تنوی آدھے تو آپ کو کہیں آئے تھے جو آسانی سے آدھے. ووٹ ڈیمانڈ کے روح نوے تو بھی گالے ورنہ کوڑتا نہ مارو. میرے والے افسوس ہے تسا تقریر میری سن دے نہیں وے یا حافظہ تھوڑا کمزور ہے. میں اصلی دیو بندی ہوں. یہ اکثر علماء جڑے تھوڑے سامنے آندن وہی میں سڈاؤ دیو بندی ہیں. علماء دیو بند انہیں کو عقیدت محبت تے پیار ہے. میں اصلی دیو بندیاں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ نے میرے کو دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف سے ترمذی شریف پڑھائیے. سارے ہومن دے بعد میں نے ہاتھ بیعت کی. میں گویا کہ اصلی دیوبندیاں میری کل بھی خواہش یہ ہے کہ دیوبندی بریلی والا لفظ اڑ بنے, کیونکہ دیوبند شہر دا نام ہے, بریلی شہر دا نام ہے. جب سارا کورس ہکے, دین نہ کتاباں ہکے, قرآن ہکے, حدیث ہکے, فقہ ابو حنیفہ دی ہکے, یہ تفرقہ کیوں ہو گئے؟ لیکن بات ہے ووٹ دیو یا نہ دیو, یہ لفظ میں ضرور آنا. دیوبندی بریلوی دا قرآن ایک, حدیث ایک, فقہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے ایک, نوے گھر حضرات انبیاء دے معجزات دے قائل, اولیاء دی کرامات دے قائل, تصوف دے قائل, روحانیت دے قائل, بیعت دے قائل,
زندہ پینے دے قائل، قبریں والے نے قائل، قبریں دی زیارت بھی قائل۔ دین سارا ہی کے صرف یہ گال ہے جو بچوں مولوے دے پیٹ بکھو بک تو کو پتہ نہیں لگتا یہ پیٹ دا رولت ہے، ورنہ میدان تیان ہو کل میں ہی تھائیں راسا انشاءاللہ ای کم واسطے میں اپنے دورے تے کل نہ جا سکتا۔ میں خواجہ کمال الدین انور اور سردار ذوالفقار علی خان صاحب کھوسے جی تائید کر رہے ہیں کہ انہیں کو ووٹ دیو تے مہر مارو تے لوگوں کو شک کے جو بھائی یہ پیسے کھادی کھڑے کل میں مبالہ کرے سا انہیں مولوی دے نال جنہیں مقابل فریق دے نال رلے بدن تے ووٹ بدے دیویندن میلا تاوے وہ پیسے کھادی کھڑن جے نہیں کھادی کھڑے تے کل آمن میں نال مبالہ کریں۔